بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 230 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس دفع الوکیل الثمن من مالہ سے بحث کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ مِن مَالِهِ سے لے کر وَرَضِيَ الْوَكِيلُ بِهِ تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِن مَالِهِ، اور اگر وکیل بشرا ثمن اپنے مال میں سے ادا کریں، وقبض المبیع، اور مبیع پر قبضہ کریں، فَلَهُ أَن يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ، تو اسے حق حاصل ہے کہ موکل سے ثمن واپس وصول کریں، لِأَنَّهُ انعقدت بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُکْمِیَّہ، اس لیے کہ ان دونوں کے مابین حکمی مبادلہ منعقد ہوا ہے۔ وَلِهَذَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ يَتَحَالَفَانِ، اور یہی وجہ ہے کہ جب دونوں ثمن میں اختلاف کریں تو دونوں قسم اٹھائیں گے۔ وَيَرُدُّ الْمُوَكِّلُ بِالْعَيْبِ عَلَى الْوَكِيلِ، اور موکل عیب کی وجہ سے مبیع وکیل کو واپس کرے گا۔ وَقَدْ سَلِمَ الْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ، وکیل کی طرف سے خریدی ہوئی چیز موکل کے لیے سالم ہوئی، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ، لہذا اس پر رجوع کرے گا۔ وَلِأَنَّ الْحُقُوقَ لَمَّا كَانَتْ رَاجِعَةً إِلَيْهِ، اور اس لیے کہ جب حقوق اسی کی طرف راجع ہیں، وَقَدْ عَلِمَهُ الْمُوَكِّلُ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ، اور حال یہ ہے کہ موکل کو وکیل کی طرف سے اس کا علم بھی ہے، فَيَرْجِعُ، پس وہ رجوع کرے گا، فَيَكُونُ رَاضِيًا بِدَفْعِهِ مِنْ مَالِهِ، پس وہ اس کے مال میں سے ادائیگی پر راضی ہوگا۔ قال فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ، پھر اگر اس کے روکنے سے پہلے وکیل کے قبضہ میں مبیع ہلاک ہو جائے، هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ، تو موکل کے مال میں سے ہلاک ہوگی۔ وَلَمْ يَسْقُطِ الثَّمَنُ، اور ثمن ساقط نہیں ہوگا، لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْمُوَكِّلِ، اس لیے کہ وکیل کا قبضہ موکل کے قبضے کی طرح ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَحْبِسْ، پس جب اس نے نہیں روکا، يَصِيرُ الْمُوَكِّلُ قَابِضًا بِيَدِهِ، تو موکل اس کے قبضے سے قابض ہو جائے گا۔ قال وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِن مَالِهِ، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وکیل بالشراء اور موکل کے مابین مبادلہ حکمیہ منعقد ہوتا ہے، یعنی حکمی طور پر خود بخود بے منعقد ہو جاتی ہے۔ تو وکیل کی حیثیت بائع کی ہوتی ہے اور موکل کی حیثیت مشتری کی ہوتی ہے۔ تو جیسے بائع ثمن کا مطالبہ کرتا ہے، ایسے ہی وکیل بھی ثمن کا مطالبہ کرے گا، اور مشتری مبیع کا مطالبہ کرتا ہے تو ایسے ہی موکل مبیع کا مطالبہ کرے گا۔ آتے ہیں عبارت سمجھنے کی طرف۔ مسئلہ یہ ہے کہ وکیل بالشراء نے موکل کے لیے کوئی چیز خریدی، مبیع پر قبضہ کیا اور ثمن اپنے مال میں سے ادا کیا، تو ابھی اسے حق حاصل ہے کہ وہ موکل پر رجوع کریں اور اپنا ثمن واپس وصول کریں، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان دونوں کے مابین، یعنی وکیل موکل کے مابین حکمی طور پر بے منعقد ہوئی ہے۔ تو وکیل حکماً بائع ہیں اور موکل حکماً مشتری ہے۔ تو جیسے بائع ثمن کا مطالبہ کرتا ہے تو ایسے ہی وکیل بھی ثمن کا مطالبہ کرے گا۔ وَلِهَذَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، اب اس بات کی دلیل کیا ہے کہ ان دونوں کے مابین حکمی طور پر بے ہوئی ہے، حکماً دونوں کے مابین مبادلہ ہوا ہے ثمن اور مبیع کا۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کا ثمن میں اختلاف ہو جائے اور بینہ کسی کے پاس بھی نہ ہو تو دونوں قسم اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر موکل کو مبیع میں کوئی عیب نظر آئے تو اس عیب کی وجہ سے مبیع وہ وکیل کو واپس کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کے مابین حکمی طور پر بے ہوئی ہے۔ وَقَدْ سَلِمَ الْمُشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ، اور یہاں پر حال یہ ہے کہ وکیل کی طرف سے موکل کو خریدی ہوئی چیز حوالہ کر دی گئی ہے۔ تو جب بائع مبیع حوالہ کرتا ہے تو مشتری سے ثمن کا مطالبہ کرتا ہے، ایسے ہی وکیل اور موکل کے مابین مبادلہ ہوا ہے، تو وکیل جب موکل کو مبیع دے گا تو اس سے ثمن کا مطالبہ کرے گا۔ وَلِأَنَّ الْحُقُوقَ لَمَّا كَانَتْ رَاجِعَةً إِلَيْهِ، دوسری دلیل ہے کہ عقد کے جو حقوق ہے وہ وکیل کی طرف راجع ہیں، اور موکل کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ عاقد وکیل ہے، لہذا حقوق عقد اسی کی طرف راجع ہوں گے۔
اور حقوق عقد میں سے ثمن کی ادائیگی بھی ہے۔ تو جب وکیل موکل کی طرف سے ادائیگی کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ موکل کو اس کا پتہ بھی ہے کہ وکیل کے ذمے ثمن کی ادائیگی ضروری ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ موکل اس کی ادائیگی پر راضی ہے۔ تو جب اس کی رضامندی سے وکیل نے موکل کی طرف سے ادائیگی کی تو وکیل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا ثمن موکل سے واپس وصول کریں۔ قال فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وکیل بھی شرح نے موکل کے لیے کوئی چیز خریدی اور ثمن کی ادائیگی اپنے مال میں سے کی، اور پھر موکل کو حوالہ کرنے سے پہلے وکیل کے قبضہ میں وہ مبیع ہلاک ہوئی، تب یہ موکل کے مال میں سے ہلاک تصور ہوگی اور وکیل کو جو ثمن اس نے ادا کیا ہے اس کے واپس لینے کا اختیار ہوگا، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ثمن کی وصولی کے لیے وکیل نے مبیع روکی نہ ہو۔ لأن يده كيد الموکل، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وکیل کا قبضہ موکل کے قبضے کی طرح ہوتا ہے۔ تو جب وکیل نے مبیع ثمن کی وصولی کے لیے روکی نہیں ہے تو وکیل کے قبضے کی وجہ سے موکل کا قبضہ متحقق ہوا، یعنی ہم یوں تصور کریں گے کہ یہ مبیع ابھی موکل کے قبضہ میں ہے، اور موکل کے قبضہ میں اگر مبیع ہلاک ہو جائے تو اسی کے مال میں سے ہلاک تصور ہوتی ہے، اور وکیل نے جو ثمن کی ادائیگی کی ہے اس کے مطالبے کا وکیل کو اختیار ہوتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَلَهُ أَن يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنَ الْمُوَكِّلِ، اور اسے ثمن کی وصولی تک مبیع کو اپنے پاس روکنے کا حق ہے اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم بیان کر چکے کہ وہ موکل سے بائع کے درجہ میں ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ تعالی لیس له ذلك، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ لأن الموکل صار قابضا بیدہ، اس لیے کہ موکل اس کے قبضہ سے قابض بن چکا ہے، فکأنہ سلمہ الیہ، تو گویا کہ وکیل نے موکل کو مبیع حوالہ کر دی، فیسقط حق الحبس، پس روکنے کا حق ساقط ہو جائے گا۔ قلنا هذا مما لا يمكن التحرز عنه فلا يكون راضيا بسقوط حقه في الحبس، ہم کہتے ہیں کہ ان اشیاء میں سے ہے کہ جن سے احتراز کرنا ممکن نہیں ہے، پس وہ روکنے کے حق میں ساقط ہونے پر راضی نہیں ہوگا۔ علی ان قبضہ موقوف، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قبضہ موقوف ہے، فیقع للمؤکل ان لم یحبسہ، اگر وہ مبیع کو نہ روکے تو قبضہ موکل کے لیے متحقق ہوگا، ولنفسہ عند حبسہ، اور روکنے کی صورت میں اس کے لیے متحقق ہوگا۔ وَلَهُ أَن يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وکیل کو مبیع اپنے پاس روکے رکھنے کا حق حاصل ہے جب تک وہ اپنا ادا کردہ ثمن وصول نہ کریں، کیونکہ ہم پہلے ضابطہ بیان کر چکے ہیں کہ وکیل کی حیثیت حکماً بائع کی ہے، تو جیسے بائع کو مبیع روکے رکھنے کا حق ہے ثمن کی وصولی کے لیے، تو ایسی ہی وکیل کو بھی اپنا حق وصول کرنے کے لیے مبیع روکے رکھنے کا حق ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ تعالی، امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے، تو جب وکیل نے قبضہ کیا تو یہ ایسا ہے گویا کہ موکل نے قبضہ کیا، تو اس کے روکنے کا جو حق ہے وہ موکل کے قبضہ متحقق ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گا۔ قلنا هذا مما لا يمكن التحرز عنه، ہماری طرف سے امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ حکماً موکل کا قبضہ ثابت ہونا یہ ان امور میں سے ہیں کہ جن سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور ہر وہ معاملہ کہ جس سے بچنا ممکن نہ ہو شرعاً وہ معاف ہوتا ہے، اس کی حیثیت عدم کی ہوتی ہے۔ تو جب موکل کا قبضہ معدوم ہے تو اس سے وکیل اپنے حق حبس کے ساقط ہونے پر راضی نہیں ہوا، لہٰذا جب وہ اپنے حق کے سقوط پر راضی نہیں ہے تو اسے مبیع روکے رکھنے کا پورا اختیار ہوگا۔ علی ان قبضہ موقوف، یہ دوسری دلیل ہے کہ ہمیں بات تسلیم نہیں ہے کہ وکیل کے قبضے سے موکل کا قبضہ متحقق ہو جاتا ہے، بلکہ ابتداءً وہ موقوف رہتا ہے۔ اگر وکیل نے
مبی سمن کی وصولی کے لیے نہیں روکی تو اس صورت میں قبضہ مؤکل کے لیے متحقق ہوگا، اور اگر سمن کی وصولی کے لیے مبی کو روکے رکھیں تو اس صورت میں یہ قبضہ وکیل کا اپنی ذات کے لیے تصور ہوگا۔ لہٰذا جب وکیل کا قبضہ ابتداءً موقوف ہے تو اس سے مؤکل کے لیے قبضہ ثابت نہیں ہوگا، اور جب مؤکل کے لیے قبضہ ثابت نہیں ہوا تو امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ دلیل باطل ہوئی اور وکیل کے لیے روکے رکھنے کا پورا اختیار ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند ابي يوسف رحمه الله تعالى وضمان المبيع عند محمد رحمه الله تعالى وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى۔ پھر اگر وکیل نے مبی روکی اور ہلاک ہوئی تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رہن کی طرح مضمون ہوگی، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبی کی طرح مضمون ہوگی، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وضمان الغصب عند ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ لأنه منع بغیر حق، اور غصب کی طرح مضمون ہوگی امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس لیے کہ بغیر حق کے روکنا ہے۔ لہما طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہو بمنزلۃ البائع منہ، کہ وکیل مؤکل سے بائع کے درجہ میں ہے۔ فکان حبسہ لاستیفاء الثمن، پس اس کا روکنا ثمن کی وصولی کے لیے ہوگا۔ فیسقط بہلاکہ، لہذا اس کے ہلاک ہونے سے ساقط ہو جائے گا۔ ولابی یوسف رحمہ اللہ تعالی انہ مضمون بالحبس للاستیفاء بعد ان لم یکن وہو الرہن بعینہ، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ ثمن کی وصولی کے لیے روکنے کی وجہ سے مبی مضمون ہے بعد اس کے کہ وہ مضمون نہیں تھی، اور یہی حکم بعینہ رہن کا ہے۔ بخلاف المبیع، برخلاف مبی کے، لأن البیع ینفسخ بہلاکہ، اس لیے کہ اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے بے فسخ ہو جاتی ہے۔ وہا ہنا لا ینفسخ اصل العقد، اور یہاں پر اصل عقد فسخ نہیں ہوا۔ قلنا ینفسخ فی حق الموکل والوکیل، ہم نے کہا کہ وکیل اور موکل کے حق میں فسخ ہوا۔ کما اذا رده الموکل بعیب، جیسا کہ موکل وکیل کو عیب کی وجہ سے واپس کرے، ورضی الوکیل به، اور وکیل اس پر راضی ہو جائے۔ قال فإن حبسه فهلك، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ وکیل نے ثمن کی وصولی کے لیے مبی کو اپنے پاس روکے رکھا، اور پھر اس دوران مبی ہلاک ہوئی، تو یہ مبی مضمون ہے، لیکن زمان کون سا آئے گا؟ تو اس میں احناف کا آپس میں اختلاف ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمان رہن آئے گا، جبکہ امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمان مبی آئے گا، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمان غصب آئے گا۔ ابھی تینوں مذاہب کو بالترتیب بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بیان کرتے ہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زمان رہن آئے گا، اور زمان رہن آنے کا مطلب یہ ہے کہ ثمن مبی اور قیمت مبی میں سے جو اقل ہو وکیل کے ذمے وہی واجب ہوگا، کیونکہ وکیل کی حیثیت مرتہن کی ہے۔ مثال سے وضاحت کرتے ہیں۔ وکیل نے موکل کے لیے موبائل خریدا جس کی قیمت 2000 روپے ہیں اور ثمن 2500 روپے ہیں، تو اب اس صورت میں موبائل کی قیمت ثمن سے کم ہے، اس لیے یہ موبائل ہلاک ہونے کی صورت میں مضمون بالقیمہ ہوگی، یعنی وکیل کے لیے 2000 روپے موکل کے ذمہ سے ساقط ہو جائیں گے، اور موکل صرف 500 روپے وکیل کو ادا کرے گا۔ اور اگر اس کا عکس ہو، یعنی قیمت جوال 2500 اور ثمن 2000 روپے ہو، تو اس صورت میں یہ موبائل مضمون بالثمن ہوگا، اور وکیل اور موکل دونوں کا حساب کتاب مکمل ہو جائے گا۔ اور دوسرا مذہب طرفین کا ہے، ان کے ہاں زمان مبی آئے گا، یعنی اگر مبی بائع کے پاس ہلاک ہو جائے تو مشتری سے ثمن ساقط ہو جاتا ہے،
خواہ مبی کی قیمت ثمن سے کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو اس صورت میں چونکہ وکیل کی حیثیت موکل سے بائع کے درجہ میں ہے، تو جیسے بائع سے ثمن ساقط ہو جاتا ہے قیمت کم ہو یا زیادہ ہو، ایسی ہی وکیل سے بھی ثمن ساقط ہو جائے گا قیمت کم ہو یا زیادہ ہو۔ ضمان الغصب عند ظفر، اور تیسرا مذہب امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کا ہے، ان کے ہاں زمان غصب آئے گا، یعنی اگر مبی ذوات الامثال میں سے ہے تو وکیل پر مثل اور موکل پر ثمن واجب ہوگا، اور اگر ذوات القیم میں سے ہے تو وکیل قیمت کا ضامن ہوگا۔ پھر مبی کی قیمت اگر ثمن سے زیادہ ہو تو موکل مقدار زائد وکیل سے واپس لے لے گا۔ مثلا مبی کی قیمت 1000 ہے اور ثمن 800 ہے، تو موکل 200 پر رجوع کر لے گا، اور اگر اس کا عکس ہو کہ قیمت 800 ہو اور ثمن 1000 ہو تو وکیل موکل سے 200 روپے لے لے گا۔ تو مذاہب بیان کرنے کے بعد دلائل بیان کرنے کی طرف آتے ہیں، تو سب سے پہلے امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بیان کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ لأنہ منع بغیر حق، کے وکیل پر زمان غصب اس وجہ سے آئے گا کہ اس نے مبی کو اپنے پاس ناجائز طور پر روکے رکھا ہے، کیونکہ جب وکیل نے قبضہ کیا تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے، اور جب موکل نے قبضہ کر لیا تو اس کے روکنے کا جو اختیار ہے وہ ختم ہوا، لہٰذا اس کے بعد بھی اگر وہ مبی اپنے پاس روکتا ہے تو اس کا روکنا ناجائز ہے، اور ناجائز طور پر حبس کرنا غصب کی مانند ہے۔ تو اس وجہ سے امام ظفر رحمہ اللہ تعالی نے وکیل پر ہلاکت کی صورت میں زمان غصب کو واجب کیا ہے۔ لہما، دوسری دلیل طرفین کی ہے، طرفین فرماتے ہیں کہ وکیل کی حیثیت بائع حکمی کی ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے، اور موکل کی حیثیت مشتری حکمی کی ہے۔ تو جیسے جب بائع استیفائے ثمن کے لیے اگر مبی کو روکیں اور ہلاک ہو جائے تو مشتری کی ذمہ سے ثمن ساقط ہو جاتا ہے، ایسی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی وکیل کے پاس جب مبی ہلاک ہو جائے تو موکل سے جس کی حیثیت مشتری حکمی کی ہے اس سے ثمن ساقط ہو جائے گا۔ ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، یہ تیسری دلیل ہے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ثمن کی وصولی کے لیے وکیل نے مبی جب اپنے پاس روک دی تو مضمون ہوئی، اور حالانکہ روکنے سے پہلے مبی مضمون نہیں تھی۔ تو جیسے ثمن کی وصولی کے لیے مبی روکنے کی وجہ سے مبی مضمون ہوئی ہے، ایسی ہی دین کی وصولی کے لیے عین مرہونہ اگر روکا جائے تو عین مرہونہ مضمون ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دونوں ہم معنی ہوئے، لہٰذا وکالت کی صورت میں ہلاکت مبی کی وجہ سے وکیل پر زمان رہن آئے گا۔ بخلاف المبیع، یہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے طرفین کو جواب ہے کہ آپ حضرات نے بیع الوکالہ کی مبی کو عام بے کی مبی پر قیاس کیا ہے، اور یہ قیاس مع الفارق ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عام بے میں اگر مبی ہلاک ہو جائے تو وہ بے فسخ ہو جاتی ہے، برخلاف بیع الوکالہ کے کہ اگر اس میں مبی ہلاک ہو جائے تو وکیل بھی شراء اور بائع کے مابین جو عقد ہوا ہے وہ عقد فسخ نہیں ہوتا، لہٰذا دونوں میں فرق ہے، اس وجہ سے ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ قلنا ينفسخ فی حق الموکل والوکیل، صاحب ہدایہ نے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کو طرفین کی طرف سے جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مبی ہلاک ہو جائے تو مبی کی ہلاکت کی وجہ سے وکیل اور موکل کے مابین بے ختم ہو جاتی ہے اور عقد فسخ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اگر خیار عیب کے تحت موکل وکیل کو مبی واپس کریں اور وکیل اس پر رضامند ہو جائے تو ان دونوں کے مابین بے ختم ہو جاتی ہے، ایسی جب مبی ہلاک ہوئی تو ہلاکت مبی کی وجہ سے ان دونوں کے مابین بے ختم ہو گئی، عقد ختم ہوا، لہٰذا یہ عام بے والی مبی کی طرح ہوا، جیسے وہاں پر مبی ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں ثمن ساقط ہو جاتا ہے، ایسی ہی ہمارے اس مختلفی مسئلہ میں بھی جب وکیل کے پاس مبی ہلاک ہو جائے
تو مؤکل سے ثمن ساقط ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔